السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ کا تو ہمیشہ ہی لانگ ویکنڈ ہوتا ہے، کیسا گزرا آپ کا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ المبتدئ خلقه بالانعام، المتفضل على عباده بالاحسان، له الحمد كله في البكور والآصال وفي كل حين وآن، احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه كما هو اثنى على نفسه۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے۔ میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی۔ اس کی وہی شان ہے جیسا اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے معلم قرآن کی خصوصیات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر علمی پختگی ہونی چاہیے، قرآن پاک کی صحیح تلاوت جانتا ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو، قرآن کے اخلاق سے مزین ہو، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، جسمانی اور عقلی اعتبار سے مضبوط ہو، قوی ہو، حالات حاضرہ کو جانتا ہو، عصبیت سے پاک ہو، مذہبیت سے پاک قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا ہو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات کا علم رکھنے والا ہو، بردبار اور باوقار ہو، عربی لغت کا ماہر ہو، علوم القرآن سے بھی واقف ہو تاکہ قرآن کریم کا صحیح ادراک کر سکے، طلبہ کو ذہنی طور پر بیدار رکھتا ہو، وہ جو کچھ پڑھائے اس پر طلبہ سے کھل کر بات کرے اور ان کے خیالات بھی سنے، ان کے ریفلیکشنز لے، آیت سے اگر کوئی اہم نقطہ نکلتا ہو تو طلبہ کو اس سے آگاہ کرے اور ان کے ذہن میں قرآنی مفاہیم یا مفہوم کو راسخ کرے، یعنی بات کو پوری طرح سمجھا دے۔ آج ہم تیسرے باب کا ہی صفحہ نمبر 71 سے شروع کریں گے۔ ٹاپک وہی ہے معلم قرآن کا کردار اور اس کی خصوصیات۔ تجوید اور قرات کو قرآن کی تعلیم کا لازمی حصہ بنائے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنے والے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تجوید اور قرات بھی جانتا ہو اور استاد بھی ان کو اس طرح متوجہ کرے۔ اسی طرح علوم الحدیث سے آراستہ ہو اور صحیح احادیث سے استدلال کرنا جانتا ہو، یعنی حدیث کی قسموں کا اس کو پتہ ہو، ہر طرح کی احادیث کوٹ نہ کرے۔ اسی طرح حدیث اور علوم حدیث کا علم تمام یقینی علوم کا سرخیل ہے، یہی منارہ نور ہے اور ہدایت کا چراغ و بدر منیر ہے۔ بدر چاند 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں نا، اور منیر چمکتا ہوا، کیونکہ یہ علم بھی قرآن کریم کی مانند ہے، یعنی وہی الہی سے ملا ہے ہمیں۔ معلم کے لیے ان دونوں علوم سے آراستہ ہونا اس لیے بھی بہت ضروری ہے
کہ وہ صحیح مطالب کی حدود میں رہتے ہوئے غلط رجحانات یا مخصوص مذہبی اور فکری رجحانات کی طرف رخ نہیں کرتا، اور صحیح اور حسن احادیث سے وہ تفسیر کو مزین کر لیتا ہے، اور ضعیف اور موضوع روایات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ احادیث کی قسمیں ہیں، صحیح سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، حسن نمبر 2 پہ ہوتی ہے، ضعیف کمزور حدیث ہوتی ہے، اور موضوع تو حدیث ہوتی ہی نہیں، وہ تو من گھڑت بات ہوتی ہے، اس کو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر یہ کہ تفسیر صحابہ کا علم بھی رکھتا ہو، یعنی صحابہ نے آیات کو کس طرح سمجھا اور ان کی کیسے تفسیر کی، اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بعض اہم مسائل پر خود سے رائے قائم کرنے سے بچا جا سکے۔ یعنی صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ عام علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے بہتر ہے۔ ایسے مسائل پر ان کی اجماعی رائے حدیث مرفوع اور حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ڈائریکٹ شاگرد تھے، اس لیے وہ اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہی کہتے تھے جو انہوں نے سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی باتیں حجت کی حیثیت رکھتی ہیں، باقی کی نہیں۔ قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ایسے ملتے ہیں جن میں انہی کی اتباع کا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں اور نور نبوت سے ان کے سینے روشن ہوئے ہیں۔ پھر معلم قرآن فقہ کے اصول جانتا ہوں۔ اصول فقہ کا علم بھی تعلیم قرآن کا ایک اساسی علم ہے، تاکہ معلم استنباط احکام میں استدلال کی وجوہات سے واقف ہو، یعنی کسی بھی آیت سے کوئی حکم کیوں نکال رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا بھی اس کو پتا ہو۔ پھر اصول و قواعد جانتا ہو۔ امام ابن اصول و قواعد سے مراد گرامر کے اصول وغیرہ۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تعلیم قرآن سے متعلق کچھ اہم اصولی قاعدے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں ذکر کیے ہیں، جن سے واقفیت معلم قرآن کی علمی صلاحیت کو پختہ کر دے گی، جس پر مزید حاشیہ آرائی شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القواعد الحسان میں کی ہے۔ یہ کتاب میں پڑھا چکی ہوں، القواعد الحسان جو ہے۔ مثلاً کیا باتیں جانتا ہوں؟ منفی یا مثبت کلام میں نکرہ کا عام ہونا۔ نکرہ اور معرفہ پڑھا ہوا آپ نے؟ نکرہ کے اور فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ خاص کو کہتے ہیں اور نکرہ عام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ اگر آپ کو سمجھ ہے تو ساری باتیں اگلی بھی سمجھ آ جائیں گی۔ نکرہ پر تنوین ہوتی ہے اور معرفہ پر ال ہوتا ہے، یا اس کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے۔ مثلا نکرہ اگر نفی کے سیاق میں، سیاق کانٹیکسٹ، سیاق کہتے ہیں کانٹیکسٹ کو، اگر نفی کے سیاق میں ہو تو وہ عام کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اہم، نکرہ عام ہوتا ہے۔ جیسے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس میں نکرہ کون سا ہے؟ احدا، یعنی کوئی بھی ایک عام بات ہے، کسی کو بھی، اینی ون۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اس میں کیا ہے؟ نفس، کوئی بھی نفس، اینی ون۔ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جی نہیں یہ تو مضاف الیہ ہے نا۔ استفہام میں بھی اگر نکرہ ہو، استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوالیہ، تو وہ بھی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے هل تعلم له سمیہ، کیا ہے نکرہ؟ سمیہ، کیا تم اس کے لیے کوئی ہم نام جانتے ہو، یعنی اس جیسا نام کسی اور کا ہے۔ یا شرط میں نکرہ ہو، شرط کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اما کیا ہے؟ حرف شرط ہے نا۔ تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، احدن کیا ہے؟ نکرہ، یعنی کسی کو بھی، انسانوں میں سے کسی کو بھی، کوئی بھی، جیسے اردو ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں نا، کوئی بھی، کسی بھی۔ یہ مسٹیک ہے، ترین نہ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی حافظ ہے؟ کوئی بھی نہیں؟ کسی کو تو ہونا چاہیے، ہمیشہ کلاس میں کوئی نہ کوئی حافظ رہا ہے۔ چلے
اللہ کرے کہ اس کے بعد کوئی بن جائے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ. ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے. احد نکرہ ہے تو پھر یہ کس کا فائدہ دے گا؟ عمومیت کا. اور نہیں میں نکرہ ہو وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. نہیں کا کون سا لفظ ہے یہاں؟ حرف لام نہیں ہے نا، کہتے ہیں نا لام نہیں. اور احد نکرہ ہے. تم میں سے کوئی ایک بھی کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے. اسی طرح اگر نکرہ سیاق اس بات ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیاق میں ہونا چاہیے. اس بات افرمیشن، ایک ہوتی ہے نگیشن جو نفی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے افرمیشن یعنی مثبت کا تو معلوم ہے نا، مثبت پازیٹیو، مثبت اور منفی. تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. مثلا یہ باتیں مشکل ہے بظاہر لفظوں کی وجہ سے، ورنہ بات سمپل سی ہے صرف. علمت نفس ما احضرت. نفس کوئی نفس یعنی کوئی بھی نفس جان لے گا، یعنی ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا، کیا حاضر کیا اس نے. اسی طرح جب اس کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی عمومیت کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. وجاءت کل نفس، کل کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. کل نفس یہاں بھی عمومیت کا معنی ہے. مقتضا عام ہونے پر نکرہ بھی عام ہوتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَبَّاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَبَّاهَا. یہاں مقتضا کیا ہے؟ نفس، یعنی نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مفرد اور جمع کا عام ہونا. مفرد اسم الف لام سے مزین ہو تو بھی وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب یہاں نکرہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جی وہ مفرد اور جمع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی عمومیت کا فائدہ آتا ہے. ان الانسان لفی خسر. کون سا انسان؟ یا کوئی خاص انسان مراد ہے جو خسارے میں؟ ہم کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، یعنی ہر انسان ہی مراد ہے کہ انسان عمومی طور پر بات کی گئی. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ. لگا ہے کیا اس سے یہ نکرہ خاص ہو گیا ہے؟ کوئی خاص کفار ہے؟ نہیں، سبھی مراد ہیں. مفرد عام ہو اور مضاف ہو. مفرد کیا؟ سنگولر. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ سنگولر کو. عام ہو، عام معنی میں، اور مضاف ہو. مضاف الیہ پڑھا ہے نا؟ نہیں، اب میرا خیال پڑھا دو. اب شروع کرتے ہیں ان کے مضاف الیہ. بہت سمپل ہے مضاف الیہ بھی، یعنی کسی چیز کا کسی کی طرف نسبت ہونا. جیسے میں کہوں میرا گلاس. اچھا، تو وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. یہ ہماری کتاب تم پر حق بیان کر رہی ہے. یا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا. تو اس سے مراد وہ تمام کتب ہیں جن میں ان کے اعمال درج ہیں. ٹھیک ہے، نامہ اعمال مراد ہے. جمع اگر الف لام سے آراستہ ہو تو اس کا عام ہونا، جیسے وَإِذَا الرُّسُلُ. الرسل، کون سے رسول مراد ہے؟ کون سے رسول؟ کیا کسی خاص کی بات ہو رہی ہے، عام کی ہو رہی ہے؟ عام کی. یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگرچہ ال جو ہے خاص کرتا ہے لیکن ہر وقت خاص نہیں کرتا، عام بھی ہوتا ہے اس کا معنی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. النبیین کون سے؟ خاص نبی ہیں کوئی؟ ہاں، سب کی بات ہو رہی ہے. یا یہ ارشاد ان المسلمین والمسلمات، یہ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، بے شک مسلم مرد اور عورتیں. کوئی خاص مرد اور عورتیں ہیں؟ نا، سب بھی مسلمان. ٹھیک ہے، عموم کا معنی ہے. اسی طرح جمع مضاف ہو تو وہ بھی عموم کا فائدہ دیتی ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس میں جمع کیا چیزیں جمع ہیں؟ ملائکہ، کتب، رسل.
ٹھیک ہے، تو یہاں بھی عمومی فائدہ ہے اس کا، یعنی عام بات ہو رہی ہے۔ ایسے حروف شرط جو اسماء ہیں وہ بھی عموم کا فائدہ دیتے ہیں۔ حروف شرط وہ کون سے ہیں؟ جی، من، ما، ان، ان، جی، اچھا، جو اسماء ہے یعنی اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی عموم کا فائدہ دیتے، جیسے وَمَن يَعْمَلْ، من ویسے تو حرف شرط ہے لیکن یہاں اسم کی طرح طور پہ آ رہا ہے، تو یہ بھی عموم کا، یعنی جو کوئی بھی، اینی ون، یعمل من الصالحات وهو مؤمن۔ یہ آپ کو بظاہر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں، اصل میں اگر یہ باتیں پتہ ہو نا تو قرآن پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر وَمَن عمل کی بات ہو رہی ہے، جو بھی عمل کرے گا، تو یعنی کوئی بھی، وہ بس شرط یہ ہے وہ مؤمن، ٹھیک ہے، وہ یا اینما تکونو، کہیں بھی ہوگے تم، یدرککم الموت، والے کی تم کو، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ، جب کیا ہے، حرف شرط ہے، جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ عموم اس صورت میں ہوگا جب جواب کا مطالبہ ہو، لیکن اگر ماضی کی خبر ہو تو پھر عموم ضروری نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب انہوں نے دیکھا، ماضی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پھر عموم ضروری نہیں، خاص لوگوں کی بات ہے۔ یا اذا جاءک المنافقون قالوا، تو خاص بات ہو رہی ہے۔ اور اگر خبر مستقبل کی ہو تو اس کی اکثر باتیں عموم کی ہوا کرتی ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یا مستقبل کی کون سی بات ہے؟ کون سا لفظ مستقبل ظاہر کر رہا ہے؟ یخسرون، مضارع ہے نا، مضارع میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ حال کا بھی اور فیوچر کا بھی، جی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، سوری، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یہاں بھی رأیتہم عموم کی بات ہو رہی کیونکہ آگے توجب کا آ رہا ہے۔ امر مطلق ہو تو وجوب کا معنی ہوگا اور اس کی مخالفت مذموم ہے۔ امر مطلق کون سا ہوتا ہے؟ جیسے اقیم الصلاۃ، اقیمو کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب امر کیا ہے؟ مطلق، مطلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عام، یعنی اوپن، سب کے لیے حکم ہے، اقیم الصلاۃ۔ تو یہ کیا ہے؟ اقیمو، اس میں وجوب کا معنی ہو گیا، لازم ہے سب پڑھے نماز، اور اس کی مخالفت جو نہ پڑھے کیا کرے؟ وہ مذموم ہے۔ مذموم کون ہوتا ہے؟ جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ مذمت کیا ہوتی ہے؟ کنڈیم کیا جاتا ہے جس، جی ہاں، جیسے وَإِذَا قَالُوا، سوری وہ کہاں، نافرمانی کی صورت میں جلد یا بدیر اس کی سزا بھی مقرر کی جائے گی۔ امر کا وجوب کبھی صریح الفاظ سے ثابت ہوتا ہے جیسے ایجاب یا فرض اور کتبہ کے لفظوں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، یا لفظ الا ہو، یا حق علی العباد اور علی المؤمنین وغیرہ کے الفاظ ہوں، تو پھر جہاں الا کے ساتھ فعل آ جائے تو یہ لازم ہے، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ لازم ہی ہو گیا نا، واجب ہو گیا۔ نہیں ہو، نہیں کیا ہے؟ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کریں، ہم غنہ لگا دیتے، نہیں وہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے۔ جو اس کا مرتکب ہو یا اس کی مخالفت کرے وہ بھی مذموم ہے، یعنی جس چیز سے روکا گیا اگر کوئی نہیں رکتا، عام حکم ہے کہ نہیں کرو ایسے، یعنی کوئی بھی، جیسے آگے کوئی مثال بھی آئے گی، جیسے لا تقربوا الصلاۃ، لا تجسسوا، ولا تجسسوا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بات مانتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں ہمارے پاس اتنا فارغ وقت ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں کھوج لگاتے رہتے ہیں۔ اگر اتنا ہی آپ کا تحقیقی ذہن ہے حقیقت حال کو جاننے کے لائق، تو پھر قرآن میں تحقیق کر لیں، ان چیزوں کی کھوج لگائیں جو اپنے آپ کی کھوج لگائیں۔
اپنے آپ کو سمجھے تو اس سے تو کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہم دوسروں کی کھوج لگاتے رہتے ہیں اور سوال بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر وہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ نہیں جو ہے وہ کون سی نہیں ہے؟ تحریم کی. یہ حرام ہے تم پر دوسروں کے بارے میں تجسس کرنا، جن چیزوں کو وہ خود، یعنی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا. یہ اچھا بھائی کس کا کس کو میسج کیا ہوا، یہ کس کا نام آ رہا ہے، یہ کون، یا ہسبینڈ کا فون اٹھا کے تو اس کا میسیجز چیک کرنا، یا فون ہیک کرنا، یا اس طرح کے اور ہر کام کرنا منع ہے. کیونکہ حاصل آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا سوائے فساد کے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی نے کس کانٹیکس میں کوئی بات کی ہوئی ہے. یہ تو نہیں کہ اگر کسی لڑکی کا نام آ گیا تو ضرور کوئی خرابی ہوگی، کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو امر مطلق ہو، سوری نہیں ہو تو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے، نہیں ہو تو اس سے تحریم ثابت ہوتی ہے. جو اس کا مرتکب ہو یا اس کی مخالفت کرے وہ بھی مذموم ہے. ایسی صورت میں اس کا مرتکب سزا کا مستحق ہوگا. اس کے صریح الفاظ سے بھی، مثلا حرام ہے یا پابندی ہے یا کسی فعل کے بجا لانے پر وعید کے الفاظ ہوں، یا فاعل کی مذمت ہو، یعنی کرنے والے کی جو یعنی بعض اوقات روکا تو نہیں جاتا ڈائریکٹ، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، یا کسی فعل کے کرنے پر کفارہ بتایا گیا ہو، یا لفظ لا یحل آیا ہو، یا فعل کو فساد بتایا گیا ہو، یا یہ کہا ہوگا کہ شیطان نے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا، یا اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی پاک نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ نہیں کی ہیں. کچھ ڈائریکٹ کچھ انڈائریکٹ اس میں تحریم آتی ہے، یعنی وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یا جن سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا ناراض ہوگا کہ بات بھی نہیں کرے گا. یا پھر یہ کہ وہ من ھذا من عمل الشیطان، یا پھر لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. یہ سب پڑھ چکے ہیں نا اس طرح کے الفاظ آپ. تو اب ہم حکم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بعضوں کو سیریسلی نہیں لیتے اس کو، جبکہ اس کے خلاف جانا کیا ہے. یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے یا کسی چیز سے روکا جائے تو پھر کیا فرض بنتا ہے ہم پر بحیثیت مسلمان کے. اس مسلمان کا مطلب بھی کیا؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم خم کرتے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ لیں. سمپل باتیں ہیں، صرف لفظ مشکل ہیں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اب آپ قواعد پڑھنا شروع کر دیں. مباح امور اور ان کے قواعد کو جانتا ہو. مباح مباح کیا ہوتا ہے؟ جس کے کرنے سے کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ. سمپل سی ڈیفینیشن ہے اس کی. جس کے کرنے سے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ، نہ اس کا حکم دیا گیا اور نہ اس سے روکا گیا. اور اس میں گرے ایریاز بھی آ جاتے ہیں. مباح کے قاعدے بھی قرآن مجید میں، قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے تخییر. تخییر کہتے ہیں اختیار کرنے کی اجازت. تنبیہ کے بعد، تنبیہ کہتے ہیں وارن کرنا، کوئی گناہ نہیں، لا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں، یا کوئی مواخذہ نہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور یہ بتانا کہ اس نے معاف کر دیا، عفا اللہ عنک، یا زمانہ وحی میں کسی فعل کو برقرار رکھنا، یا کسی شے کو کسی نے حرام کیا تو اسے ناپسند کرنا، یا یہ اطلاع دینا کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اس طرح اور بے شمار قاعدے اور اصول بھی مذکور ہیں جو ہر طالب قرآن کے لیے اور بالخصوص مفسر کے لیے بہت ضروری ہیں.
بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ان اصولوں کا خوب استعمال کیا، تفسیر کرتے کرتے ساتھ ہی بتا دیتے ہیں یہ مباح ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ایسا، یہ ویسا۔ اور وہ تفسیریں خاص طور پر ابو بکر الجساس، جساس جس کہتے چونے کو، جساس چونا فروش یا چونے کا کام کرنے والا، جیسے ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، اس میں یہ انداز ہے۔ فخر الدین رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، یعنی وحی کے ذریعے جو علم ہمیں ملا ہے اس کو اوپن کیا ہے انہوں نے۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی کی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التعبیل، اور جلال الدین سیوطی کی تفسیر الدرر المنثور، بکھرے موتی۔ ترجمہ معنی ہے اس تفسیر کا، یہ تفسیر پچھلی جو ہے نا تفسیر انوار التنزیل، تنزیل مطلب قرآن مجید، اس کی روشنیاں، انوار کا مطلب ہوتا ہے روشنیاں، نور کی جمع، اور اسرار سر کی جمع، اسرار کس کو کہتے ہیں؟ راز کو۔ تعویل تفسیر کے راز یا معنی بیان کرنے کے، تعویلات بھی ہوتے ہیں نا، معنی بیان کرنا۔ یا امام شوکانی کی تفسیر فتح القدیر، جی، یعنی یہ باتیں اللہ القدیر نے مجھ پہ کھولی ہیں۔ پھر کیا ہے؟ سلف صالحین کے منہج پر ہو۔ معلم تعلیم قرآن میں سلف صالحین کے منہج اور طریقے کی پیروی کرنے والا ہو، اصول دین سے ایسا واقف ہو کہ آیات کی تفسیر سے صحیح عقیدے کا ادراک کر سکے، یعنی تفسیر کرتے کرتے ہی عقیدہ پڑھا دے جو اس میں بیان ہوا ہے آیات کے اندر، اور عقیدے سے متعلق مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائے، جیسے توحید، اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کیا ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات۔ تو وہ لمبا کرنے کے بجائے چھوٹا بس اسماء و صفات کہتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ یہ ہمارے نام نہیں ہے، نہ ہماری صفات کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ رسالت اور رسول کی اتباع، ختم نبوت سے اس کا تعلق، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر، خروج دجال اور نزول مسیح، عذاب قبر یا بعث بعد الموت جیسے عقائد پر اسلاف میں بالخصوص صحابہ کرام کے عقائد کو خوب اجاگر کرے کہ ان معاملات، ان ٹاپکس پہ صحابہ نے کیا رائے دی تھی، ورنہ اس میدان میں بہت سے پھسل کر دنیا اور آخرت میں خسران مبین کے مستحق بن چکے ہیں، کھلے خسارے کے۔ یعنی ان عقائد کے معاملے میں سیدھی رستے سے ہٹ جانا انسان کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوگا۔ پھر معلم قرآن جو ہے وہ غلط عقائد سے خود بھی پاک ہو۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو اور وہ اپنی رائے اور سوچ پر ہی اعتقاد رکھتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، میری لاجک یہ بنتی ہے، میں یوں سمجھتا ہوں۔ پھر الفاظ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بیان کرتا ہے، یعنی نہ قرآن کی روشنی میں بیان کرتا ہے، نہ حدیث کی روشنی میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، بلکہ جو پڑھ کے اس کی عقل کہتی ہے بس صرف وہ معنی نکالتا ہے، اور ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو سلف صالحین، صحابہ اور تابعین میں کسی سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ آیات کو اپنے باطل مذہب کی دلیل میں پیش کرتا ہے اور ان کی تفسیر کرتے وقت ان کی ایسی تعویل کرتا ہے، یعنی ایسے ایسے من گھڑت معنی نکالتا ہے کہ انہیں اپنی رائے یا سوچ کے مطابق بنا لیتا ہے۔ ایسا شخص جب حق کا طالب نہیں تو اس سے حق کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ حق چاہتا ہی نہیں تو پھر اس سے کچھ لینا، پڑھنا، سیکھنا ہمیں بھی حق سے دور لے جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ پھر معلم قرآن جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ معلم قرآن قرآن کی تعلیم دیتے وقت اپنے آپ کو یہی سمجھائے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کا صرف مترجم ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے
اپنے کلام میں چاہا ہے اس کا گواہ ہوں۔ اس شہادت کو وہ بہت بھاری ذمہ داری سمجھے اور ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے کہ قرآن کریم سے متعلق کوئی بات بغیر علم کے نہ کہہ دے، یعنی چاہے اس کی اپنی کوئی رائے ہو بھی، اس کی سمجھ ہو بھی، پھر بھی وہ اپنے سے پہلے لوگوں سے جو صحیح رستے پر ہوں ان سے سیکھے انہوں نے اس میدان میں کیا کیا، اس بات کو کیسے بیان کیا، صرف اپنی عقل اور اپنی رائے اور لغت پر انحصار نہ کرے۔ اور نہ ہی اپنے رجحانات کیا ہوتا ہے، انکلینیشنز کی تائید کے لیے تعلیم کا رخ موڑ دے، ورنہ وہی جا گرے گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور روز قیامت ذلیل و رسوا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو تمام ظاہری اور مخفی فحش کو حرام قرار دیا، نیز گناہ اور بغاوت ناحق کو بھی، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہو جسے تم جانتے نہ ہو۔ یہ ہے اصل آخری حصہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے بارے میں وہ بات مت کہو جو تم جانتے نہیں۔ مثلا بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے کوئی بات کرنا، کوئی مثال؟ ہاں، یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ نام دینا جو اس نے اپنا نام رکھا ہی نہیں، یا وہ صفت اس کی بیان کرنا جو اس کی صفت ہے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو مثلا آپ ڈاکٹر کہیں یا آرکیٹیکٹ کہیں یا فارماسسٹ کہیں یا کوئی اور اس طرح کا نام دیں، کیونکہ لوگ عام طور پہ بعض اوقات کوئی پوسٹ ایسی لکھتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر کوئی نیچر سے متعلق کچھ چیزیں ہیں تو وہ من گھڑت کوئی نام دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو اس کے ریفرنس سے۔ تو اگر وہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے نہیں رکھا تو ہم میں سے کسی کو حق نہیں کہ ہم اللہ کے نام رکھتے رہتے۔ اسی طرح جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی خود نہیں بتائی ہم اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے متصف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اتنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، قرآن پڑھاتے ہوئے بہت ذہن میں رہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں یہ آیا، اور اس کا دور پار کوئی ذکر نہیں ہوتا، ان کی اپنی کوئی ذہن کی اختراع ہوتی ہے، پھر اس کو قرآن سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ غور و فکر کرو، تو پھر ہم غور و فکر کریں، اگر فار ایگزامپل میری رائے آپ کی رائے سے ڈیفرنٹ ہو تو کیا یہ الاؤ ہے کہ نہیں؟ غور و فکر کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی آپ کو، یہ دین کی بات تو چھوڑیں، کسی بھی اور معاملے میں ایسا غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جس کو آپ پروو نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی لاتے ہیں پھر، ٹھیک۔ دلیل یا تو قرآن و سنت سے ہوتی ہے یا پھر کسی کائنات کی نشانی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد بھی پیش نظر رہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی اتنی سخت وعید بیان ہوئی، کیا بیان ہوئی ہے بتائیے؟ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا، یا جو فرمائی ہو کہنا ہے ہی نہیں۔
تو بہت ڈرنے کی بات ہے، یعنی بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، خلاصہ یہ ہے۔ پھر وہ قرآن کے مشکل مقامات کا علم رکھتا ہو، یعنی مشکل قرآن وہ مقامات یا عبارات جہاں قرآن مجید کی مراد سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہو، ان کا بھی علم رکھتا ہو۔ اگر وہ حافظ قرآن ہو تو ان ملتے جلتے مقامات کو بیان کرنے میں بہت سا وقت بچ سکتا ہے، جیسے ریب المنون زمانے کے حوادث، اس کا معنی ہے کا جو معنی ہے کیا وہی ہے جو ان الفاظ کا ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ ریب ویسے کس کو کہتے ہیں؟ اور منون، منون موت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر اس معنی میں تو لیا ہی نہیں جا رہا موت کا شک، زمانے کے حوادث مراد ہیں یہاں۔ اسی طرح البحر المسجور میں سجرن کیا ہے سجر؟ موج زن سمندر، بھڑکنے والا سمندر۔ قرآنی آیات میں تطبیق کر سکے، تطبیق کا مطلب ہوتا ہے ان کو ان کے اندر موافقت، مطابقت پیدا کرے۔ تعلیم قرآن کے دوران طلبہ اگر محسوس کریں کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، یا معلم خود دیکھتا ہے کہ اس کی دو آیات کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح ایک ہی واقعے میں لفظی اختلاف ہے، جیسے واقعہ تخلیق آدم میں مٹی کے لیے کہیں تراب کا لفظ آیا اور کہیں طین کا، کہیں سلسال کا، تو کہیں فخار کا لفظ آیا ہے۔ جب آیات میں اس طرح کا تعارض آئے، یعنی کنٹراڈکشن آئے، تو معلم کے لیے ان سب کا علم حاصل کرنا اور ان کے معنی اور مفہوم اور پس منظر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ لوگ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں پر یہ مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کبھی آتا انسان مٹی سے بنا ہے نا، تو ہم مٹی تو اردو میں بس ایک مٹی کا لفظ ہے، عربی زبان میں مٹی کی جو مختلف یعنی سٹیجز ہیں وہ فرق ہے۔ ہم زیادہ تر کہہ سکتے ہیں کچی مٹی، پکی مٹی، ملتانی مٹی، لال مٹی، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ جو مختلف نام استعمال ہوئے ہیں وہ مٹی کی مختلف کنڈیشنز کو بیان کرتا ہے، ان کی حالتوں کو بتاتا ہے، تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ اسٹوڈنٹ کیا سوال کر سکتا ہے کہ کہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، کہیں تین کا لفظ آتا ہے، کہیں سلسال آتا ہے، کہیں فخار آتا ہے، تو پھر اصل کیا ہے؟ کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کچھ نہیں، وہ تو سٹیجز بتائی جا رہی ہیں، ایسے ہے پیزنٹلی نہیں بتایا جا رہا۔ اور یہ ثابت کرنا ہے کہ جب آیات میں اس طرح کا تعارض آئے تو معلم قرآن کے لیے ان سب کا علم حاصل کرنا اور ان کے معنی، مفہوم اور پس منظر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ کلام اللہ میں تضاد نہیں، یہ استاد کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور طلبہ کے ذہن میں یہ بات ایمانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقدس کلام میں کہیں کوئی تعارض نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں، اور اس بظاہر اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے قرآنی علم کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ اختلاف محسوس ہونے کی ایک بڑی وجہ آیات قرآنیہ میں غور و فکر کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے۔ کم علمی یا سوء فہمی بھی ہو سکتی، یا سوء فہمی ہو سکتی ہے۔ یہ تعارض بالکل ویسا ہی ہے جیسے شیطان احادیث میں تضاد تلاش کرواتا ہے، یعنی لوگ قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے حدیثوں کو ٹکراتے رہتے، یہاں تو یہ کہا، یہاں وہ کہا، حالانکہ ایک جگہ پر ایک بنیادی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی ہو جاتی ہے وہ چیز۔ جیسے ایک بچہ شروع میں ہوتا تو انسان ہی ہے، لیکن ہم اس کو انسان تھوڑی بولتے ہیں، ہم اس کو بچہ بولتے ہیں، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں انسان بنو، پھر وہ انسان بنتا ہے۔ تو یعنی ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اخبار و احکام کے بارے میں دو اہم اصول پیش نظر رہیں۔
اخبار کس کو کہتے ہیں؟ خبروں کو، ٹھیک ہے. اور احکام حکم کی جمع ہے، کمانڈمنٹس. علماء نے اخبار و احکام کے بارے میں ہمیشہ یہ دو اصول پیش نظر رکھنے کو کہا ہے. پہلا اصول، اخبار میں تعارض نہیں ہوتا. تعارض کیا ہے؟ کنٹرڈکشن، ایک دوسرے کے سامنے آنا، اپوزٹ ایک دوسرے کے. قرآن کریم میں بیان شدہ پہلی امتوں کی خبروں میں کوئی تعارض نہیں ہے. مثلا حبوط آدم، حبوط کیا ہوتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں آپ، ذہن پہ زور ڈالیں. میں نے آپ سے کہا تھا قرآن لنک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی، کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی تک کر لی ہے، بند پڑی ہے ایسی، کھول کے چیک. اس میں اس دن کا لفظ سبق جو ہے، یا چلے اگر آپ کو یہ عادت کسی اور طرف پڑ گئی ہے تو پیچھے سے شروع سے پڑھنا شروع کریں، اور جو لفظ بھول گئے ہیں نا وہاں پر کلک کر کے ان کا مطلب نیچے سے دیکھ لیں. حبوط کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. اہبطوا مصرا یا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، یہ قرآن میں آتا ہے. اور سبت کے واقعے میں، سبت کا واقعہ کون سا ہے؟ اذ تأتیہم حیتانہم شرعا، ہفتے والے دن خوب اچھل اچھل کے مچھلیاں باہر نکلتی تھی. سب کے واقعے میں یہ قوم عاد اور سمود کے واقعات بلا تعارض ہیں. کتنی جگہ پر بیان ہوئے ہیں نا عاد و سمود کے قصے، ان سب کو اکٹھا کر کے پڑھے. جو اس وقت میرا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے علوم القرآن کو اس طرح پڑھنے کا، اور جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی یہی چیز سامنے رکھی گئی کہ ایک واقعے سے متعلق قرآن کتنی گواہیاں دیتا ہے، کیا کیا بات اس نے کی ہے. اور اس کے لیے ربی زدنی علما پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم میں اضافہ کرے اور بات سمجھا دے. تو کہتے ہیں مؤلف کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اخبار ہیں، واقعات ہیں، قصص الانبیاء ہیں، ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی چیز کو بالکل ہی چھوڑ دیں، پڑھے نہ پڑھائیں، اور آپ کہیں گے یہ کیا. نہیں، آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں. مثلا حبوط آدم اور سبت کے واقعہ. سبت کا واقعہ کون سا تھا جی؟ مچھلیاں پکڑنا. یہ ایک سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر آتا ہے، الفاظ فرق ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر ان سب کو آیتوں کو سامنے رکھے تو ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں چاہیے. ان کو اس کے اندر ترتیب دیکھنی چاہیے، ان کے اندر کی ڈیپتھ کو دیکھنا چاہیے. یا قوم عاد اور سمود کے واقعات بلا تعارض ہیں. بلا تعارض یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. تعارض ہوا تو یقیناً ایک واقعہ پھر جھوٹا ہوگا جو کلام اللہ میں ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے. یا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے، قول میں کون سچا ہو سکتا ہے. دوسرا اصول، پہلا اصول کیا تھا؟ اخبار میں تعارض نہیں ہوتا. جی ہاں. دوسرا ہے احکام میں تعارض نہیں ہوتا. جو کرنے کا حکم ملا ہے نا، تو یہ نہیں کہ ایک جگہ کہا گیا نماز کو قائم کرو اور دوسری جگہ کہا گیا کہ سو جاؤ. ایسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ہر جگہ ایک ہی طرح کا حکم ملے گا، اقیم الصلاۃ. اسی طرح قرآن مجید میں احکام اور شرائع کے بارے میں دو مختلف باتیں نہیں ہو سکتی. گویا ان احکام کا نزول تدریجی ہوا، مگر پھر بھی ان میں باہم ٹکراؤ نہیں. 23 سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے، کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کی سمجھ نہ ہو تو جو مرضی تلاش کرے.
ظاہری تعارض کو، اب ظاہری تعارض کو ختم کرنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک. رہا ظاہری تعارض تو اسے سمجھنے اور اسے ختم کرنے کے لیے علماء نے یہ اصول بیان فرمائے ہیں. نمبر 1، 2 آیات میں جب تعارض محسوس ہو تو انہی آیات کے سیاق و سباق کو پڑھیے، کانٹیکس کو دیکھیے. ان کے مابین جمع و تطبیق یا ترجیح کی کوئی صورت نکل آئے گی، ورنہ توقف کیجیے اور کسی ماہر عالم قرآن سے رجوع کیجیے. نہیں سمجھ لگتا سانپ سونگ گیا. اتنی خاموش. جی وہ میرے خیال ہے غور کر رہے ہیں آپ. کیا کرنا چاہیے؟ آج کل جب وہ پڑھتے ہیں ترجمہ وغیرہ تو ان کو بہت محسوس ہوتا ہے. یعنی میں نے نوٹ کیا کہ میں جی تو الحمدللہ مجھے کہیں محسوس نہیں ہوتا، مجھے ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن وہی چیز اگر کیونکہ آپ کانٹیکس سمجھتی ہیں کہ یہ آیت کیوں اتاری گئی، کہاں کس یعنی کس موقع کی مناسبت سے ہے. وہ بھی جی اس کے لیے، اس لیے ہم پھر صرف پازیٹیولی دیکھتے ہیں نا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاں اس کے لیے پتہ کیا کیا کریں، کہاں لکھی ہے چلو نکالو دیکھتے ہیں، اس آیت کو نکال لیں. ٹھیک، اس سے اوپر والی آیت کو دیکھیں، اس سے نیچے والی کو دیکھیں کہ کس کی بات ہو رہی. پھر دوسری جگہ جس کو اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اس کو نکالے، پہلی اور پچھلی آیت کو بھی ساتھ دیکھیں، بات سمجھ آ جائے گی. ہے ہی نہیں تعارض. جی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم قرآن جی یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم قرآن پڑھیں، جیسے اگر میں پڑھوں تو میں 100% سوچ کے یہ پڑھوں گی کہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے اور اس میں کوئی زیر کچھ کمی نہیں ہے، تو اسی طرح یہ میرے دل پہ اترے گا. اور اگر کوئی پہلے سے ہی سوچ کے پڑھے، شک کے ساتھ پڑھے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو پہلے اپنے مائنڈ اور دل کو کلیئر کر کے پڑھنا چاہیے یا شک کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کرنا چاہیے، پھر سوچتے رہنا چاہیے اور زیادہ کنفیوز ہونا چاہیے اور بالکل. لوگوں کو بھی کرنا چاہیے ساتھ. تو جب 2 آیات میں تعارض محسوس ہو تو انہی آیات کے سیاق و سباق، یہ کہاں ہوتے ہیں سیاق و سباق؟ ابھی میں نے کیا بتایا کیا کرتے ہیں، اوپر اور نیچے، اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیات کو پڑھ لیں، اس میں کہاں رکھ کے دیکھیں. بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے آؤٹ آف کانٹیکس ایسی ایسی آیتیں نکال کے وظیفے بتاتے ہیں کہ حیرانی ہو جاتی کہ ان کو یہ معنی سمجھ کہاں سے آ گیا کہ یہ اس مرض کی دوا ہوگی. جن کو علم نہیں ہوتا تھا بیچارے 5 لاکھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، پڑھے جا رہے ہیں کچھ نہیں. صحیح. اب خیر ان کسی یہ جو پہلے اس بارے میں آتا ہے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی کہ نہروں میں سے کچھ ایسے ہیں، پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو اس سے نہریں جاری ہو جاتی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی پتھری ہو، آپ ہنس رہے ہیں ان غریبوں پہ، ہیں ہنسنے کا تو نہیں نا وہ کام. میں صرف یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ لفظ وہ والا ڈھونڈ لیتے ہیں وہاں سے. وہ جیسے سورۃ قاف کی آیت ہے نا کہ ہم نے تمہاری وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بہت مشہور ہے کہ آنکھوں کی تیزی کے لیے یا اس طرح ہو سکتا فائدہ ہوتا بھی ہو. یعنی وہی لفظ جب بار بار پڑھیں گے تو وہ جسم کی ہمارے وہ جو کیمسٹری ہے نا بدن کی وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، سوچ بدلنے لگتی ہے، وہ پھر چیزیں ویسے ہی ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو کانٹیکس میں پڑھیے. کانٹیکس جو میں نے کہا نا، میں نے تو کہا نا ایک آیت اوپر پڑھ لیں ایک نیچے پڑھ لیں، پیچھے کی آیات دیکھ لیں، یہی کانٹیکس ہوتا ہے اصل میں. ان کے مابین جمع و تطبیق یا ترجیح کی کوئی صورت نکل آئے ورنہ توقف کیجیے اور کسی ماہر عالم سے رجوع کیجیے. نمبر 2، دونوں متعارض آیات کی نزول کی تاریخ معلوم کیجیے.
اس طرح بعد والا حکم ناسخ ہوگا، پہلا منسوخ، ایبروگیٹڈ۔ قرآن کریم میں نسخ کا اصول بھی یہی ہے، اس لیے جب نسخ ثابت ہو جائے تو پہلا حکم باقی نہیں رہے گا، اور نہ ہی پہلا حکم آخری حکم کے معارض ہوگا، یعنی مخالف ہوگا۔ علماء نے ان مثالوں کا تذکرہ کیا ہے جو تعارض کا شائبہ دیتی ہیں، یعنی ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کہاں پر ایک دوسرے سے کنٹرڈکشن آ رہی ہے، پھر ان کے مابین جمع کی صورت میں نکالی ہے۔ مثلا قرآن مجید کے بارے میں ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے، مگر ایک اور مقام پر یوں فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اوپر کہا متقین کے لیے، آگے جا کے کہا تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مگر ایک ہاں سوری آیت کا ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ پہلی آیت میں ہدایت متقین کے ساتھ مخصوص ہے، دوسری میں عام کیوں، سب کے لیے کیوں؟ اس بظاہر تعارض کو اس طرح حل کیا گیا کہ پہلی آیت میں ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق ہونے کا یہ ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ متقین کو نوازتا ہے، اور یہ پیاسے ہوتے ہیں، کنویں پہ چل کے آتے ہیں، خود سیکھ لیتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں کتاب کی ہدایت سے مراد عام لوگوں کو راہ دکھانے کے ہیں، اگر انہیں طلب ہے تو کنویں پہ چل کے آئیں، ورنہ کنواں ان کے پاس نہیں آئے گا۔ اچھا، ھدی للمتقین کون ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو ہدایت کی تلاش میں۔ اور ھدی للناس میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ قرآن کی باہم متعارض آیات کی تطبیق کی ایک اور مثال، اسی طرح اس سے ملتی جلتی یہ دو آیات بھی ہیں۔ سنیے، آپ نے تفسیر میں سنا تھا ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد؟ اوکے، یہ جو پچھلی مثال ہے نا، تو متقین کو کیا ملی؟ توفیق، اور عام لوگوں کے لیے ارشاد۔ تو توفیق وہ کیا ہو گیا؟ کنٹرڈکشن نہیں ہے، یعنی ایک میں تو توفیق مل گئی اور وہ تو چل پڑے ہدایت کے راستے پر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پہ آ گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو راہ دکھا دیے کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، اب وہ آئے نہ آئے ان کی مرضی۔ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ کل میں ایک بچی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کسی نے مجھے بھیجی، تو میں نے، بھیجنے والا بڑا سمجھدار انسان ہے، تو میں نے سوچا ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے میں کلک کر ہی لوں، ورنہ میں عام طور پہ ان پہ کلک بھی نہیں کرتی جو فارورڈ اس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارا وقت چلا جاتا ہے۔ تو اس میں پاکستان میں ایک شخص مسلمان ہوئے، اور پھر ان کی جو بھانجی تھی، انہیں کرسچن سے مسلمان ہوئی، جو بھانجی تھی وہ سب سے زیادہ مخالفت کرتی تھی، 21 سال کی شاید تھی بچی، اور وہ کیونکہ ماموں جو تھے مسلمان ہونے کے بعد اپنے خاندان میں کبھی کسی سے ملنے جاتے، کبھی کسی، تو وہ جس گھر میں وہ جاتے وہاں پہنچ جاتی کہ ان کو روکتی کہ آپ لوگ ان کی بات نہیں سنیں۔ پھر ماموں نے کسی موقع پر ان کو قرآن کا گفٹ دیا، تو وہ رکھے ہوئے تھے اور ڈر کے مارے نہیں کھولتی تھی کہ کہیں یہ میرے دل پہ اثر نہ کر جائے، لیکن جب کھولا تو وہ واقعی اثر کر گیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ، اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر سکتی ہوں، آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا ہدایت توفیق اور ارشاد، تو ارشاد کی طرف سب لوگوں کے لیے ارشاد ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہیں، ان کو توفیق مل جاتی ہے، اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایک اور مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین،
بے شک آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور دوسرا قول وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں. اب یہاں بھی کنٹراڈکشن لگ رہی ہے. ایسی ہی چیزیں چن کے لے آتے ہیں لوگ, اب آپ ہو جائیں گے پریشان. جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے تو اس میں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے. یعنی ہدایت پانے کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے. اور دوسری ہدایت سے مراد رہنمائی کرنا, ہدایت ارشاد ہوتا ہے کسی کو رشد کا رستہ دکھانا یا سیدھی راہ دکھانا ہے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ برا ہو رہے ہیں. نہیں سمجھ آئے؟ یعنی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو رستہ دکھا رہے ہیں, دکھاتے جا رہے ہیں, اس سے مراد وہ چیز ہے. اور پہلی آیت میں ہدایت توفیق ہے. اسی طرح ایک اور مثال, شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیز یہ بھی ارشاد فرمایا وما من الہ الا اللہ, کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اس کے برعکس یہ ارشاد فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا. یعنی ایک جگہ کہا جا رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کو معبود نہیں بناؤ. یعنی کوئی ہے اور اس کو نہیں بناؤ, نہ سمجھو. پھر یہ ارشاد وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب. جب تمہارے رب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کے وہ معبود کچھ کام نہ آ سکے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے, جنہوں نے سوائے تباہی کے انہیں کچھ نہ دیا. پہلی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر الہ ہونے کی نفی کی گئی ہے, اور آخری دو آیتوں میں غیر کے الہ ہونے کا اس بات کیا گیا ہے. کیوں؟ اس کا جواب ان دونوں قسم کی آیات کو جمع کرنے سے مل جاتا ہے. وہ اس طرح کہ جو الوہیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ الوہیت حق ہے, اور جو دوسروں کے لیے ثابت کی گئی وہ باطل الوہیت. الوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الہ بنانا. ٹھیک ہے, کسی کو الہ بنانا, الہ سمجھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یہ علم ہم پہ کھول دے, ہمارے سینوں کو کھول دے, اور ہمیں قرآن کے حقائق اور اس کے غرائب اور اس کی گہری باتیں سمجھا دے, اور قرآن کو ہمارا دنیا اور آخرت میں ساتھی بنا دے. بس ایک لائن رہ گئی تھی. مزید مثالوں کا بیان اسباب نزول میں آ رہا ہے. آگے ایک چیپٹر ہے اسباب نزول, یعنی کیسے نازل ہوئی. اس موضوع پر بہترین کتاب علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی ہے, جس کا نام دفع ایہام الاضطراب عن آی الکتابی, جس کا مطلب ہے, دفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور کرنا. الایہام وہم, الاضطراب بے چینی کا, یعنی کنفیوژن دور کرنا. کس سے؟ ان آئی الکتاب, کتاب کی آیتوں سے. آئی جو ہے نا آیت کی جمع, کتاب کی آیات سے اس طرح کا اضطراب دور کرنا. بہترین کتاب ہے اس موضوع پر, جس میں اس طرح کی آیات کو سمجھا دیا گیا ہے کہ ان میں کنٹراڈکشن اصل میں ہے نہیں, مطلب فرق ہے.
بس یہاں تک کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ کل آگے چلیں گے، ابھی یہی ٹاپک چل رہا ہے. اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک تفسیر کا ایک اور اینگل ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ باتیں جاننا ضروری، بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے کنفیوژن تو دور کر دیں اگر آپ خود اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جا سکتے ہیں. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.